رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے۔ وہی اس کائنات کا راز ہے اور یہی نام اس کائنات کا اسم اعظم ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سب کچھ اسی نام کے صدقے ملے گا، لیکن سودا بڑا سوچ سمجھ کے کرنا۔ ایک جگہ بیٹھا تھا میں تو صاحبان گفتگو فرما رہے تھے کہ ان پیشہ ور نعت خوانوں نے بڑا نقصان کیا ہے، یہ لاکھوں روپے لیتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ETC۔ وہ جو بھی ایک مہم سے چلتی نظر آتی ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ، وہی ساری گفتگو کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ کوئی ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے۔ اس کے محبوب کا نام لے کے اس سے کوئی کچھ بھی مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی جاہ و حشمت مانگتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کے نام سے وار کے ایسی چھوٹی موٹی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے سودا کر لیا ہوا ہے انکانشیسلی۔ اس کی بارگاہ میں زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کوئی کیا چاہتا ہے۔ وہ ہڈن سیکرٹس بھی جانتا ہے، وہ اوپن سیکرٹس بھی جانتا ہے، وہ ارادے جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہڈن موٹیوز بھی کیا ہیں۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو انکانشیسلی انہوں نے سودا کر لیا ہوا ہے اس نام کے بدلے پیسوں کا۔ لاکھوں چھوڑیں، کروڑوں اربوں بھی ملیں گے ان کو۔ ان سے گزارش صرف اتنی کیا کریں کہ ادب کے ساتھ پڑھا کریں، بس۔ سودا تو آپ کا ہو گیا ہوا ہے، پیسے تو ملنے ہی ملنے ہیں آپ کو۔ خیر، انہوں نے تو کر لیا ہے سودا جو کرنا تھا۔ راز کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ گھاٹے کا سودا نہ کرنا اس نام کے بدلے۔ اس نام کے صدقے محبت مانگنا، قرب مانگنا، کرم مانگنا، اس کا فضل مانگنا، معرفت مانگنا، علم مانگنا، اس کی رضا مانگنا۔ گھاٹے کا سودا مت کرنا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں حساسیت کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اللہ کا، جلالی۔ اگر کسی نے اس کے محبوب کے سامنے اپنی آواز بھی اونچی کرنے کی کوشش کی نا، then he don't care کہ who you are۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، میرے محبوب کے سامنے آواز نیچے، ورنہ I don't care کہ تم کتنے متقی ہو، نیکیوں کے کتنے بڑے تم نے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، یہ ساری زندگی کی ریاضتیں سب ڈسٹ بین میں پھینک دوں گا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ کوئی آواز اونچی کرے تو اس کی خیر نہیں، سوچیں اگر کوئی اس کے محبوب کے خلاف بولے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مطلب اگر کوئی ریڈ لائن کراس کر دے اللہ کی، استغفر اللہ، ولید بن مغیرہ نے کی تھی نا، پھر دیکھا اللہ کا غصہ کس انداز میں وہ ڈائریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ۔ ایک لفظ بولا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اللہ نے 10 عیب گنوا دیے اس کے، 10 عیب کھول دیے اس کے۔ اس کی ایک ایک موومنٹ کو جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر عمل تھی، کتنے گرج سے ایکسپلین کیا اللہ نے۔ کہا میں تجھے سقر میں داخل کروں گا۔ غصہ، ابزرونس، ریاکشن دیکھیں آپ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ مدثر اللہ فرماتا ہے مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، میں نے اسے بہت سا مال دیا، ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔
میں اسے بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوڑی چڑھائی، پھر منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر کے چلا اور تکبر کیا، اور پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، اور پھر بولا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی بشر کا کلام ہے، ان قریب اس کو میں سقر میں داخل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے بات کر دی تھی۔ پس منظر کیا ہے بھلا کہ حج کا موقع تھا نا، کفار سارے اکٹھے ہوئے تھے سردار، کہ اب لوگ آئیں گے ہمارے پاس اور وہ پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو کیا بتائیں گے ہم انہیں کہ کون ہے یہ، کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو عرب کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ولید بن مغیرہ بھی وہاں پہ تھا، بڑا سیانہ اور دانا سمجھتے تھے وہ لوگ اسے، کہ بڑا ہائیلی انٹلیکچوئل ہے ان کے اندر سے۔ تو وہاں سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، بہت ساری انہوں نے آپشنز دی۔ تو اس نے نا ایک ایک آپشن کو ان کی دلائل کے ساتھ رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، میں نے خوب کاہن دیکھے ہوئے ہیں، یہ کاہن نہیں ہے، یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ فلاں بھی نہیں ہے فلاں، اپنے ہی آرگومنٹس کے ساتھ اس نے رد کر دیا ان کی تمام آپشنز کو۔ اس نے کہا وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں سارے جو آ رہے ہیں، ان میں سیانے لوگ بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ یعنی کہ اسے پتہ چل گیا تھا، جب اس نے غور و فکر کیا نا، ان تمام لوگوں کی آپشن سنی، غور کرتا رہا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن غفلت کا پردہ آنکھوں پہ پڑا ہوا تھا، رسول اللہ کی دشمنی اس کے اوپر حاوی تھی۔ اس نے جب سارے آرگومنٹس ان کے رد کر دیے تو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو۔ سرداروں نے کہا کہ بھائی تم نے خود ہی ہماری ساری آپشن کو رد کر دی ہیں، پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم ان لوگوں سے کیا کہیں گے۔ اس نے پھر ایک سازشی تھیری تیار کی آقا کے خلاف۔ ڈیٹیل دیکھیے آپ نے قرآن میں، اللہ نے کیسے اس کی ایک ایک موومنٹ کو ایکسپلین کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات پڑھیں آپ، یہ جو میں نے اس سے پہلے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ڈیٹیل دیکھیں۔ ہم اکثر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ہی لے کے اندر نا خوبصورت تلاوت میں پڑھ جاتے ہیں، قرآن کو کبھی غور سے پڑھیں، اللہ یہاں فول غصے میں، فول غصے میں، جلال میں، بندہ ڈر جاتا ہے پڑھے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈ لائن ہے خالق کائنات کی۔ اللہ نے کیسے ڈیٹیل سے اسے بتایا کہ یہ اس نے تیوڑی چڑھائی، اس نے منہ بگاڑا، پھر وہ پیٹھ پھیر کے چلا، اس نے تکبر کیا، میرے محبوب کے خلاف ایسے الفاظ، میں تجھے سقر میں داخل کروں گا۔ ویسے اللہ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ گلے کر لے، شکوے کر لے، لڑائی کر لے، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا یار میرا ہی تو بندہ ہے نا، میرے ساتھ یہ سب نہیں کرے گا تو کس کے ساتھ کرے گا، میں نے ہی پیدا کیا ہے، گلے شکوے میرے ساتھ کر لے۔ لیکن اگر کسی بھی مکروہ بات کا چہرہ اس کے محبوب کی طرف ہوا، نہیں چھوڑے گا پھر وہ۔